ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حضرت آیت اللہ طالب جوہری مرحوم ابن مصطفیٰ جوہر کے لیے اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ دیجیے کہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صلوات پڑھیں۔ حضران محترم، مجلس ایصال ثواب بسلسلہ سویم حضرت آیت اللہ خطیب عالم اسلام علامہ طالب جوہری طابہ سراہ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت، مفسر قرآن، فلسفی، شاعر، ادیب، محدث، مورخ، ماہر علم فلکیات و ماہر علم رمل و جفا، ادیب، ایک عظیم الشان شخصیت، داعی اتحاد بین المسلمین، استاد العلماء، ماشاءاللہ، ایسی خدمت کہ بہت ساری باتیں ابھی تک ہم تک پہنچی بھی نہیں ہوئی، بہت سارے راز اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ ایسے عظیم شخصیت کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ایک بہت بڑا عالم اسلام کے لیے سانحہ اور ایسا خلا ہے کہ کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ یہ ایسا خلا ہے کہ علامہ اس خلا کو اپنے ساتھ اس دنیا سے لے گا۔ ممکن نہیں ہے ایسا خلا پر کیا جائے۔
ہماگیر شخصیت کا مالک، مصنف، مؤلف، جتنے بھی القاب بہت قریب سے ہم نے ایسی شخصیت کو دیکھا. ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. کئی سال تک مجھے خود شاگردی کا شرف حاصل ہوا. گھر بھی بہت نزدیک علامہ کا. آج بھی ایران میں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ہم آئے تقریباً 10 سال قبلہ کی خدمت میں رہے اور اس انداز میں رہے, ایسی محبت شفقت فرمائی کہ ایک شرف یہ حاصل ہوا کہ ان کی خود لکھی ہوئی کتابیں علامہ سے ہم نے خود پڑھی بھی ہیں. خود علامہ درس دیتے تھے, پڑھانے والے بھی اور کتاب کے مصنف بھی بہت ہیں. عقلیات معاصر, فلسفہ اور منطق کے موضوع پر حدیث سے کربلا بہت ہی مشہور و معروف کتاب, اور ایسی کتاب واقع کربلا, موضوع کربلا پر اردو زبان میں نہیں ہے, انڈیا اور پاکستان میں بہت مشہور کتاب. مفسر کئی کتابیں انہوں نے لکھی, احسن الحدیث کے نام سے تفسیر لکھی. اس کے علاوہ اور بہت سی کتاب, مجموعے, 3 ان کے مجموعے شاعری کے. اور ایک جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, بہت سارے ہم نے دیکھے کہ آپ کی بایوگرافی بیان کی گئی, زندگی نامہ بیان کیا. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ ابھی ناواقف ہیں, تو میں صرف وہ باتیں عرض کروں گا جو میں نے خود علامہ سے سنی. اس میں کوئی اور فاصلہ نہیں, درمیان میں کوئی نہیں. ہم نے علامہ صاحب سے جب عرض کیا کہ آپ کے استاد کون ہیں, تو عزیزان محترم اتنے آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ, فیس بک پہ, اور ہر جگہ جو ہے ان کی حالات زندگی بیان کی جا رہی ہے, بایو ڈیٹا بیان کیا جا رہا ہے, بایوگرافی لکھی جا رہی ہے, لیکن کسی نے استادوں کے بارے میں صحیح سے بیان نہیں کیا, اس لیے کہ سب سنی ہوئی باتیں. تو علامہ نے فرمایا آیت اللہ عظما خوئی, آیت اللہ عظما محسن تبا تبائی, آیت اللہ عظما آیت اللہ خوئی خمینی, آیت اللہ عظما خمینی, شہید آیت اللہ باقر الصدق. یہ 4 ایسی شخصیتیں ہیں جس سے براہ راست علامہ نے صف اول کے شاگردوں میں شمار ہوا. صف اول کے شاگرد. عزیزان محترم, یہ شرط آپ اگر کسی بھی عالم سے, سینئر علماء سے معلوم کریں, کسی کو یہ حاصل نہیں. اس پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کر سکے, بلکہ آج میں نے خود مطالعہ کیا. علامہ شہید صدر باقر صدر نے ان کو جو تحفہ دیا اپنی کتاب کا, تو اس میں آپ نے بھی علامہ طالب جوہری کہہ کر پکارا, اور ایک لفظ استعمال کیا جو آپ سنتے بھی ہیں, قرۃ العین کہا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. صلوات پڑھ دیجیے نبی محمد والے. ایسی عظیم شخصیت, یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے سامنے علامہ سے سنی, کسی کو کوئی اور بتانے والا نہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ ابھی آیت اللہ میں نے لفظ استعمال کیا مجتہد, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اجازت دکھلائے انہوں نے علماء کرام. اگر کوئی براہ راست علامہ سے رابطے میں آیت اللہ خمینی کا عجیب و غریب واقعات علامہ نے سنائے. عزیزان محترم, ایسے واقعات علامہ طالب جوہری سے منسوب ہے کہ جو ہم نے خود علامہ سے بھی سنے اور اس کی علامہ سے ہی تصدیق کی کہ کس طرح اپنے سلسلہ یہ نجف اور قم سے جو تعلق رہا آپ کا, وہ ایسا رہا کہ جب آپ جاتے تھے, چاہے ایران کی سرزمین میں جائیں یا عراق میں, تو وہی پروٹوکول دیا جاتا تھا جو ایک بڑے آیت اللہ کو دیا جاتا ہے. خاص مہمان ہوتے تھے آیت اللہ. علامہ طالب جوہری کی شخصیت جتنی پاکستان میں مشہور ہے, اتنی ہندوستان میں, اور اتنے جیسے ابھی ہمارے برادر روح اللہ نے ایران سے تعلق ہے, لیکن انہوں نے خود بیان کیا کہ آپ کی ایک پہچان مجلس سے خطیب شام غریبہ. اور میں نے تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک ہندو کا جو ہے بیان, کمنٹ اس نے کہا
کہ میں نے آج تک کوئی مجلس نہیں سنی، بس ایک ہی مجلس سنتا تھا شام غریبہ کی، جس کے خطیب علامہ طالب جوہری تھے. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے میرے سنت کے. اور عجیب بات ہے عزیزان محترم، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب کرم کہ اولیاء مقبول کو آپ جانتے ہیں، اس کا ایک جو ہے پروگرام آتا ہے، تو اس سے سوال کیا گیا، مختصر پروگرام، کہ دو بڑی شخصیتیں اہل سنت کی مفتی نعیم اور علامہ طالب جوہری، صرف اہل سنت نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے خطیب. تو میں نے کہا کہ کیونکہ اولیاء مقبول کا ظاہر ہے کہ اس کا مذہب ہے کہ اپنے علماء کے بارے میں زیادہ جانتا ہو، وہ زیادہ بات کرے گا. 2 یا 3 منٹ گفتگو کی مفتی نعیم کے اوپر، جبکہ ان کے پروگرام میں وہ ڈائریکٹ شریک ہوتا. لیکن جب اس نے علامہ طالب جوہری کا ذکر کیا تو اس نے کہا یہ ایسی احساس شخصیت تھی کہ نشتر پاک میں جتنی مجلسیں ہوتی تھی میں سنتا تھا، اور مسلسل وہ گفتگو کرتا رہا. اس نے یہ پیغام دے دیا کہ علامہ طالب جوہری صرف شیعوں کے عالم نہیں تھے بلکہ عالم اسلام کے. پوری دنیا بھر میں تعزیتی پیغام آپ دیکھ لیں، چاہے ایران ہو، عراق ہو، پوری دنیا سے تعزیتی پیغام، آیت اللہ عظمیٰ کے تمام پیغامات آپ کے سامنے نشر ہوئے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے عزیزان محترم کہ علامہ طالب جوہری صرف پاکستان اور ہندوستان کے فخر نہیں بلکہ عالم اسلام کے فخر. اور ظاہر ہے جس ہستی کا انہوں نے ذکر کیا ہے، بس ایک آیت اور آپ خود سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دی. اب دیکھیں یہ ہے کمال کہ ظاہر نبی کا مرتبہ تو بہت بڑا مرتبہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو نبی کا ذکر، تو نبی کی شخصیت تو ایسی شخصیت کہ کائنات میں افضل ترین مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء کے سردار، تو آپ کا ذکر جب بلند ہوا تو اس کا مطلب ہے جس نے بھی نبی کا ذکر کیا اس کا ذکر بھی جو ہے بلند ہو جائے. نبی کا ذکر کرنے والے کا ذکر بھی بلند ہوگا. دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد وآل محمد. تو ایسے واقعات عزیزان محترم. پھر علامہ طالب جوہری کی شخصیت ایسی شخصیت، کراچی یونیورسٹی میں جو ہے موضوعات جب دیے گئے اسلامی موضوعات کے پی ایچ ڈی کے، اس میں سے ایک موضوع علامہ کی شخصیت کا، اور کافی لوگ علامہ کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہمارے سامنے کی باتیں لوگ آتے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ کیونکہ اس لیے یہ سوالات اور انٹرویوز کر رہے ہیں کہ یہ علامہ کی پوری زندگی پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو. ہر ایک جو ہے علامہ کی وہ تفسیر قرآن ہو، فہم القرآن، کراچی ٹی وی یا پاکستانی ٹی وی، پی ٹی وی ایک ہی اس وقت چینل تھا، کراچی سے پروگرام نشر ہوتا تھا فہم القرآن، کئی سال تک وہ نشر، اور سوائے علامہ طالب جوہری کے کوئی اور اس میں مقرر نہیں. قرآن کی بہترین تفسیر عزیزان محترم، اس سے پہلے ممبر پر جو تقریریں کی جاتی تھی وہ مثالوں کے ذریعے تاریخی باتیں بیان کی جاتی تھی، مرثیے بیان کیے جاتے تھے، اشعار بیان کیے جاتے تھے. لیکن قرآن کی استدلالی تفسیر ممبر سے بیان کرنے کا کسی کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ظاہر تفسیر کے لیے وقت چاہیے، سامعین ایسے ہونے چاہیے جو تفسیر کی باتیں سمجھ سکے. لیکن علامہ طالب جوہری کا ایک کمال ہے کہ اتنی مشکل تفاسیر قرآن کو اتنی آسان مثالوں کے ذریعے سامعین تک پہنچا کے پیغام دے دیا کہ اگر لطف الہی ہو، اہل بیت علیہ السلام سے خاص عقیدت رکھتا ہو تو مشکل سے مشکل موضوع کو ممبر کے ذریعے سامعین تک پہنچایا جا سکتا ہے.
علامہ کی یہ خاصیت تھی کہ تمام مشکل موضوعات پر گفتگو کی، اور ایسے نامانوس موضوعات، بلکہ وہ اپنی تقریر میں کہتے تھے یہ لفظ کہ میں آج جو گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع مانوس نہیں ہے۔ مانوس کا مطلب یعنی ایسا موضوع کو جو ہر وقت سنا جاتا ہے۔ ان کے موضوعات مختلف ہوتے تھے، مشکل موضوع ہوتے تھے، لیکن آسان انداز میں وہ ایسی تقریر کرتے تھے، اس کو اتنا آسان بنا دیتے تھے کہ ہر سننے والا اس کی داد بھی دیتا تھا اور اس سے استفادہ بھی کرتا تھا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وال محمد۔ مشکل موضوعات پہ بہت گفتگو علامہ نے فرمائی۔ ہر موضوع پہ آپ جتنے بھی ان کے درس بہت سارے ریکارڈ ہیں اور بیان کیے گئے، 5000 سے زیادہ ان کی تقریر ریکارڈ ہیں، ظاہر سب ویڈیو کی شکل میں نہیں، آڈیو بھی ہیں، اور بہت سارے ایسی کتابیں ہیں بہت ساری جو ابھی تحریر تو ہوئی ہیں، علامہ نے تحریر کر کے رکھی ہوئی تھی لیکن وہ ابھی زیر تاب ہے، یعنی چھپنے والی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے علامہ کی زندگی کے حالات بیان کی جائیں گے، ان کی کتابیں بیان کی جائیں گی، ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں ابھی بھی جو ہے کی لکھی ہوئی موجود ہیں۔ علامہ خود فرماتے تھے، ایک بہت بڑی کتاب ہے شرائع الاسلام، اس کے بارے میں فرماتے تھے میں نے ہزاروں صفحے لکھ دی ہیں اس کی شرح میں، لیکن اس کو ترتیب بھی دینا ہے اور اس کو چھپوانا بھی ہے، اس کے لیے فرصت چاہیے۔ تو آج ایسی کتابیں علامہ کے کتب خانے میں موجود ہیں، اور ان کے کتب خانے میں ان کی لائبریری کی خاصیت یہ ہے کچھ ایسے نادر نسخے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اپنے عربی زبان میں خطی، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب۔ دیکھیے اس زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، چند نسخے ہوتے تھے، مثلا 20 نسخے۔ تو کچھ کتابیں ایسی ہیں علامہ کی لائبریری میں جس کا جو ہے نہ ایران میں نسخہ موجود ہے اس وقت، نہ عراق میں موجود ہے، صرف علامہ کی لائبریری میں، بلکہ ایران سے نمائندے آتے تھے، وہی کہتے تھے کہ آپ جتنی قیمت دینا چاہیں اس کی لے لیں، لیکن یہ نسخہ ہمیں دے دیں، اس لیے کہ کسی میں علامہ ہلی کے دستخط، کسی میں علامہ مجلسی کے دستخط، کسی میں محقق ہلی کے، یعنی ایسی عظیم کتابیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ علامہ نے بتایا کہ دیکھو یہ وہ کتابیں ہیں جو اس وقت کسی اور کی لائبریری میں نہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والا۔ میں گفتگو کر رہا تھا کہ بہت ہی مشکل موضوعات پہ علامہ کی بعض گفتگو کا موضوع ہوتا تھا، کبھی فلسفی گفتگو، ظاہر فلسفہ بہت زیادہ استفادہ کیا انہوں نے، اور ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے تھے کہ بہت سے عالم ہمارے ایسے گزرے۔ علامہ ایک استاد کا ذکر کرتے تھے، آیت اللہ عظمیٰ سید حسن فانی، اس کو علماء کرام جانتے ہیں لیکن پبلک میں مشہور نہیں ہوں، اور وہ خود کہتے تھے کہ اس وقت سب سے جاننے والا میں ہوں۔ علامہ کے استاد بھی تھے وہ، انہوں نے علامہ طالب جوہری کو خصوصی طور پہ تربیت دی استدلال کرنے کی، خصوصاً سیر فقہ کے نام سے انہوں نے موضوع شروع کیا۔ سیر فقہ کے اندر علامہ کو کمال حاصل تھا، جتنے بھی فقہی مسائل ہوتے تھے بڑے بڑے علماء علامہ سے رابطہ کرتے تھے، جبکہ ان باتوں کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ علامہ نے کبھی فقہی معاملات میں، جبکہ بہت زیادہ علماء کرام، دیکھیے علامہ طالب جوہری کے ہزاروں شاگرد ایران میں، عراق میں اور خود پاکستان میں بے شمار شاگرد ہیں، اور ان سے جب معلوم کیا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ علامہ کی شخصیت، اس کا راز، اس کا اسرار کیا ہے۔ مثلا ایک علم اور تھا علامہ کے پاس، علم جس میں ہم کہتے ہیں عامل بن جانا۔ عامل کا مطلب یہ ہوتا ہے عملیات سے بہت زیادہ گہرا تعلق تھا علامہ، حالانکہ کبھی بیان نہیں کیا انہوں نے، لیکن لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے، تو عملیات کے سلسلے میں عجیب و غریب عمل بیان کرتے تھے وہ، ایسے عمل جو ہم نے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علامہ طالب جوہری علوم نقلیہ و عقلیہ اور علوم غربیہ کے ماہر تھے۔ علوم غربیہ سے مراد یہ کہ جس کی نہ آج کتاب ملے گی نہ استاد ملے، ایسے علوم عزیزان محترم سوائے طالب جوہری کے اس وقت جو ہے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور اردو زبان کے اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے خطیب 1400 سال میں جو مختلف زبانوں میں خصوصاً عربی اور فارسی میں خطیبوں کے بارے میں کتاب لکھی جا رہی، بہت توجہ چاہتا ہوں، خطیبوں کے بارے میں 1400 سال سے جتنے بھی خطیب ہیں بڑے بڑے کسی بھی زبان میں،
کسی بھی زبان کا مطلب یہ عربی، فارسی، اردو زبان میں سوائے طالب جوہری کے کسی اور کا اس میں نام نہیں. اس میں چند خطیبوں کا مکمل طور پر ذکر کیا گیا ہے. سلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. تو ایسی شخصیت عزیزان محترم، اتنے واقعات علامہ کی زندگی کی، اتنے قریب سے ہم نے علامہ کو دیکھا، ان سے استفادہ کیا، اور کئی ایسے سوالات جو ان کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے. علامہ کے عجیب و غریب واقعات، انقلاب اسلامی کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی انقلاب کے موضوع پہ، انقلاب اسلامی کے موضوع پہ، تو پاکستان سے جس شخصیت کا نام یہ آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے آیت اللہ عظمیٰ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے پہلے جس نے حمایت کی ہے وہ علامہ طالب جوہری. علامہ طالب جوہری کی شخصیت، پھر فضائل اس انداز میں پڑھے. ابھی جیسا کہ ظاہر 2-3 ایسی باتیں جو علامہ نے پڑھی ہیں اور اتنے خوبصورت جوابات دی. دیکھیے مجلس کا مطلب یہ ہوتا تھا، علامہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایسے سوالات جو معاشرے میں گردش کر رہے ہیں اس کا جواب علامہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقل اور فلسفے کے ساتھ بیان کرتے تھے، خوبصورت انداز میں. شاعر بھی تھے ظاہر ہے، اور اسلوب فن خطابت سے مکمل طور پہ ماہر تھے، علم عروض کے ماہر تھے. کس طرح کس بات کو پیش کیا جائے اس کے اندر ایک خاص مہارت تھی علامہ کو. یہاں تک کہ جتنے شعراء آتے تھے وہ سب علامہ سے استفادہ کرتے تھے، اس لیے کہ آپ محفلوں کی صدارت کرتے تھے، شعراء کی ہدایت کرتے تھے، اور ایسی تصریح فرماتے تھے عزیزان محترم کہ یہاں تک کہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شاعروں کی ایک محفل، بلکہ جسے ہم کہتے ہیں جشن محفل، اس میں کسی شاعر نے کوئی ایسا شعر پڑھ دیا جو عقیدہ توحید کے خلاف تھا. علامہ نے آخری میں تقریر کی، اس کی اصلاح کی، اور پھر کبھی بھی شاعروں کی محفل میں نہیں گئے. ترک کر دیا، کہا اس لیے کہ میں کسی ایسی محفل کا حصہ نہیں بننا چاہتا کہ جہاں پر عقیدہ توحید کو صحیح طریقے سے بیان نہ کیا جائے. صلوات پڑھتی ہیں ملکے محمد وآلہ. اور آپ کو حیرت ہوگی علامہ طالب جوہری کا، ہم نے آپ سے خود سوال کیا. میں نے کہا کہ میں جتنی بھی باتیں بیان کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جس میں نہ کوئی راوی ہے، حتیٰ کہ نہ ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا، نہ ان کے قریبی کسی شاگرد سے، بلکہ خود ڈائریکٹ علامہ سے پوچھا. یہ ساری باتیں علامہ نے ڈائریکٹ، ساری باتیں. تو نام کے سلسلے میں بتا دوں، علامہ کے والد کا نام ہے مصطفیٰ جوہر، محمد مصطفیٰ جوہر. علامہ کا نام اصل میں ہے ابو طالب. ابو طالب نام تھا ان کا. علامہ نے خود بیان کیا کہ جب میں نجف گیا تعلیم حاصل کرنے تو عربی میں اس نے دیکھا کہ والد کا نام مصطفیٰ جوہر، خود آپ کا نام ابو طالب. تو اس نے کہا کہ دیکھو اس نام کو ہم عربی میں اس طرح صحیح کرتے ہیں کہ ابو طالب تو ظاہر ہے ابو لفظ استعمال ہوتا ہے کنیت کے معنی میں عربی زبان، تو ابو کا ڈاک اور اپنے ساتھ لفظ جوہر کی جگہ جوہری لکھتے، وہاں سے طالب جوہری مشہور ہوئے. اور ایسے مشہور ہوئے کہ شوکت آزاد نے بڑا اچھا شعر کہا، اس کا خلاصہ یا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کو تعلیم تو مل جائیں گے، جوہری ملنا محال. جوہری کوئی نہیں ملے گا. جوہری کہتے ہیں اسے ہیں جو قرآن و حدیث سے ایسے نکات بیان کرتا ہو کہ جس طرح جوہری اچھے اچھے پتھر تراش کر اس کو قیمتی بناتا ہے، اسی طرح اچھی اچھی علمی باتوں کو تراش کر لوگوں تک پہنچانے والے کو جوہری کہتے ہیں. علامہ طالب جوہری کا عجیب و غریب انداز، عجیب و غریب جو ہے لمحہ فکریہ. اور ایک جملہ علامہ طالب جوہری فرماتے تھے، ایک تو آپ نے بہت سنا ہے کہ مجلس تمام ہوئی، دامن وقت میں گنجائش نہیں. لیکن ایک جملہ ہم نے جو نشر میں سنا وہ اس سے بھی خوبصورت، شاید ممبر سے نہ کہا ہو
علماء کے سامنے انہوں نے کہا کہ سخنہائے گفتنی تو بہت ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. میرے پاس کہنے کے لیے بہت چیزیں ہیں لیکن وقت میں اتنی جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں جو ہے تم لوگوں کو بتا سکوں. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. لہٰذا ابو طالب کی شان میں بہت زیادہ علامہ نے پڑھا, نشتر پاک سے بہت پڑھا. نشتر پاک میں تقریباً 40 سال آپ نے کتاب, اور کل آپ کی خدمات جو ہے 60 سال ہیں, جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں آپ نے جا کر جو ہے دین کی ایسی تبلیغ کی علامہ طالب جوہری نے. تو ابو طالب ظاہر ہے آپ کا اصل نام ہے, اور حضرت ابو طالب کی شان نے بہت زیادہ گفتگو کی. تو ایک بڑی عقلی اچھی دلیل دی جو سنی شیعہ تمام کتابوں میں ہے, کہا دیکھو اگر ابو طالب کے تم ایمان کی بات کرتے ہو, خیر 29 تاریخ جو ہے آپ کی ولادت کی تاریخ بھی تھی حضرت ابو طالب کی, تو ایک عجیب جو ہے دلیل دی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے. کہا خانہ کعبہ میں 360 بت تھے, اس کا سبب کیا تھا؟ ہر بت ایک مخصوص قبیلے کے نام سے منسوب تھا. فلاں بت مثلا بنو تمیم کا ہے, فلاں قبیلے کا ہے. کہا 360 بت سب یہ بتا رہے ہیں فلاں بت فلاں قبیلے کا, فلاں خاندان کا. ابو طالب کی ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی بت ایسا نہیں تھا خانہ کعبہ کے اندر جو خاندان بنی ہاشم سے منسوب ہو. یعنی ایسا ایمان ابو طالب کا. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی شان یہ ہے کہ جب سوال کیا گیا امام سے کہ پھر ابو طالب کے بارے میں بتائیے آپ, تو امام نے فرمایا کہ ابو طالب حضرت ابراہیم کے آخری وصی تھے. حضرت ابو طالب اپنا ایمان بتانے کے کسی کے محتاج نہیں تھے, خود عمل میں یہ پیغام دے دیا کہ حضرت ابو طالب کے اشعار میں اگر دیکھنا ہے تو ایمان سمجھ میں آ جائے گا, خطبہ نکاح میں دیکھنا ہے تو ایمان سمجھ میں آ جائے گا. اور عمل کر کے پیغام دے دیا کہ دیکھو رسول کو ماننے والے تو بہت ہیں, زبان سے کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں, لیکن ابو طالب نے عملاً حفاظت کر کے بتا دی کہ دیکھو میں صرف رسول پہ ایمان ہی نہیں رکھتا بلکہ میں محافظ رسالت بھی ہوں, محافظ ولایت بھی ہوں. یعنی کہ رسالت اور ولایت کو پالنے والی ہستی کا نام ابو طالب ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم علامہ طالب جوہری سے ایک سوال کیا جو بہت آج کل سوال کیا جاتا. مولا کائنات کی شخصیت ایسی شخصیت تھی, اتنے آپ پہ ظلم ہو, دروازہ جلا دیا گیا, آپ نے تلوار نہیں نکالی. بہت توجہ چاہتا ہوں, جیسا ابھی ذکر کیا, حق آپ کا چھین لیا گیا, تلوار نہیں نکالی. مظالم ڈھائے گئے لیکن آپ نے تلوار نہیں نکالی. بہت سی جگہوں پہ آپ کو اذیت پہنچائی گئی لیکن تلوار نہیں نکالی, اور بلکہ یہاں تک دیکھا کہ آخری لمحات ہم نے دیکھے یا پڑھے جسے کہتے ہیں کتابوں میں کہ آپ جو کی روٹی بڑی سخت ہوتی ہے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو گھٹنوں سے توڑ کے کھاتے. کون فاتح خیبر بھی ہے. آپ کی شجاعت طاقت ایسی کہ جنگ میں کوئی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بات مشہور تھی کہ علی کے مقابل جو بھی آئے گا وہ زندہ نہیں بچے گا. اب اتنے مظالم کیوں برداشت کیے؟ تو بہت سارے جواب دیے جاتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ رسول خدا کی وصیت تھی بے شک کہ تلوار نہیں نکالنا.
لیکن عجیب بات ہے عزیزان محترم، ان تمام تاریخی شواہد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک خوبصورت جملہ دنیاوی مثال کے ذریعے علامہ طالب جوہری نے سمجھا ہے۔ کہا دیکھو علی کا ایک ایک عمل، ایک ایک فضیلت منسوب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، وجہ اللہ، ید اللہ، علی مکمل طور پہ نفس الہی، نفس اللہ۔ اب دیکھیے عزیزان محترم کیا خوبصورت مثال دی، کہا کوئی بھی سرکاری افسر جو دیانتدار ہوتا ہے وہ سرکاری سہولتوں کو اپنی ذات کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کوئی بھی دیانتدار سرکاری افسر اپنی سرکار کی دی ہوئی سہولتوں کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ بس مولا علی کی مثال ایسی ہے کہ ساری چیزیں اللہ سے ملی ہیں، اب کوئی بھی عمل اللہ کے لیے ہوگا، بغیر اللہ کے لیے یعنی اپنی ذات کے لیے چاہے کتنا ہی ظلم ہو جائے، اپنی ذات کے لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو علی کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ علی کی مثال ایسی ہے کہ ساری طاقتیں اللہ نے دی ہیں، تو اب ساری طاقتیں اللہ کے لیے استعمال ہوں گی۔ علی کی ذات پہ جتنا بھی ظلم ہو جائے علی برداشت کر لے گا، لیکن اسلام کی بات آئے گی تو علی کی تلوار ویسے ہی چلے گی جیسے علی کی تلوار نبی کی حیات میں چلتی تھی، اسی طرح علی کی تلوار جنگ صفین میں چلے گی، اس لیے کہ جہاں اللہ کی بات آ جائے گی وہاں علی اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرے گا، لیکن جہاں اپنی بات آئے گی وہاں علی صبر کر کے جو ہے یہ پیغام دے دے گا کہ دیکھو علی کا صبر دیکھنا چاہتے ہو تو صبر بھی دیکھ لو، اگر شجاعت دیکھنا چاہتے ہو خیبر کے میدان میں دیکھ لو، چاہے خیبر کا میدان ہو چاہے خندق کا میدان، وہاں شجاعت نظر آئے گی، اور علی پر جب ظلم ہوگا تو وہاں علی کا صبر نظر آئے گا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، ذاکر اہل بیت کا مرتبہ امام حسین نے وعدہ کیا ہوا۔ علامہ طالب جوہری ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتی، کوئی بھی ان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے تو ان کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو بہت ہی عظیم۔ یہ وہ ہستیاں عزیزان محترم آج بھی دیکھ لیں، امام حسین کے چاہنے والوں کی وہ شان، وہ عظمت، وہ عزت، وہ احترام کسی اور کا نہیں ہے عزیزان محترم۔ اور اس لیے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ سب بھی دیکھتے ہیں، ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک ملعون مولوی نے معصومہ کی شان میں گستاخی کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اتنے جوابات دیے، اور ابھی سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور اب قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور ہو گئی، جبکہ وہاں کتنے ممبر ہوں گے؟ اہل بیت کے چاہنے والے چند لوگ ہی ہوں گے، لیکن کیا پاکستان کے قانون میں یہ بات منظور کرا لی گئی کہ دیکھو کہ امام حسین کی برکت ایسی برکت ہے، عزاداری ایسی برکت ہے کہ کوئی بھی جو ہے کسی ہستی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی ایسی مذمت کی جائے گی، پاکستان کے قوانین سے لے کر اور تمام علماء تک مذمت کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں عزیزان محترم کہ ہم جن ہستیوں سے وابستہ ہیں وہ یقینی طور پر ایسی معصوم ہیں کہ جن کے پاس ترک اولا بھی نہیں گزرتا، گناہ تو دور کی بات ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ترک اولا سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے یہ منبر کے ذریعے پیغام ہمارے ذاکروں نے، ہمارے علماء کرام نے، جس شخصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس نے پوری زندگی اسی ذکر حسین میں اپنی خرچ کی، ایک سعادت حاصل کی۔ ظاہر ہے میں نے ساری باتیں جو بیان کی علامہ کی شان میں وہ اسی لیے ہے کہ ان کا سب سے بڑا مرتبہ ذاکر حسین ہے۔ اور عجیب بات ہے عزیزان محترم، مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ ذاکر حسین کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ ایران سے آئے تو ان کو کچھ سانس کی پرابلم تھی، کہنے لگے ایران میں علاج نہیں ہو رہا، تو میں علامہ طالب جوہری نے کہا کہ پاکستان میں اچھے ڈاکٹرز ہیں کراچی میں، وہاں پہ علاج ہو جائے گا۔ تو میرے سامنے کی بات ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، علامہ طالب جوہری صوفے پہ، ایک صوفے پہ
آیت اللہ عظمیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے عجیب عمل کیا کہ علامہ صاحب چائے پی رہے تھے, قہوہ تھی, اس قہوہ کو انہوں نے لیا اور اس قہوہ کو پی لیا اور ایک جملہ کہا کہ میں نے اس لیے علامہ طارق جوہری کا جھوٹا پیا ہے, اس نے کروڑوں بار تو امام حسین کا ذکر کیا ہوگا. میرا عقیدہ ہے کہ جو اتنی مرتبہ امام حسین کا ذکر کر لے اس زبان میں, اس ذہن میں تاثیر ہو جاتی ہے, وہ بیماروں کے لیے شفا ہو جاتی ہے. یہ میرے سامنے کی بات, میں نے پہلے عرض کر دیا ذیان محترم تقریب شروع کرتے وقت کہ میں ساری باتیں وہ بیان کروں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یا علامہ سے ڈائریکٹ سنی. سلوات پڑھیں مل کے محمد کتابوں سے ایسا عشق کہ آپ کی قبر کہاں بنی. لائبریری آج بہت سارے علماء ایران اور عراق میں, انہوں نے بھی اپنی وصیتیں کی تھی. اقیم العاشی کا واقعہ کتابوں سے بہت محبت کرتے تھے, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میری قبر جو ہے, جبکہ حالانکہ وہ 60 سال تک مسلسل انہوں نے معصومہ قم کے روزے پر نماز پڑھائی. معصومہ قم کا ظاہر ہے ابھی ولادت کی تاریخ گزری ہے, تو انہیں خاص شرف حاصل ہے ان کے والد کو کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ تمہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سلوات پڑھیں مل کے محمد کی قبر تم معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, کسی کو معلوم نہیں چلے. لیکن اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ قم, وہ اس وقت نجف میں تھے, جاؤ قم اور وہاں پر جا کر ان کی قبر کی جب زیارت کرو گے تو وہی فضیلت اور وہی کمالات تمہیں ملیں گے جو حضرت معصومہ کے ثواب ہے, قبر کا ثواب ہے. تو انہوں نے مسلسل 60 سال تک وہاں خدمت کی, اور وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلا روزانہ جو سب سے پہلا ظاہر ہوتا ہے معصومہ کی قبر کا, وہ میں ہوتا ہوں, اس لیے کہ میں فجر کی نماز سے پہلے پہنچ جاتا ہوں, جب دروازے بند ہوتے ہیں اس وقت میں پہنچ جاتا ہوں. 60 سال تک جو ہے پنگانہ نماز پڑھائی انہوں نے آیت اللہ عظمیٰ مراچی. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے لیے سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ میرے کتاب خانہ جو ہے, لائبریری جو ہے, دنیا کی عظیم لائبریری, اس کے اندر جو ہے مجھے دفنایا جائے, میری قبر بنائی جائے, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل علم جب یہاں پر تشریف لائیں تو ان کی برکتیں جو ہے مجھ تک پہنچتی رہے. بالکل یہی جو ہے علامہ کو شرف حاصل ہوا, انہوں نے ایک لائبریری بنائی اور اس لائبریری کے احاطے میں جو ہے آپ کی قبر بنائی گئی. سلوات پڑھیں مل کے محمد علماء کی فضیلت بہت ہے. علماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں, علم کے وارث. انما یخشی اللہ من عباد العلماء, صرف جو ہے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. اور معصومین کی حدیث ہے کہ اصل کیا ہے, نحن العلماء, ہم علماء ہیں, وشیعتنا متعلمون, اور ہمارے جتنے بھی شیعہ ہیں چاہے مرجع تقلید بن جائے وہ ہمارے شاگرد ہیں, ہمارے طالب علم ہیں. تو اصل تو معنی علماء کے لیے استعمال جو ہوتے ہیں علماء کے, وہ معصومین علیہ السلام کی ذات ہے, گرامی مقدس گرامی ذات ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے جتنے بھی یہ ہستیاں ہیں یہ معصومین سے توسل حاصل کر کر عالم بنتے ہیں, جن کی شان جو ہے معصوم کے صدقے میں جو ہے اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ جو ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے. جب زندہ ہوتے ہیں جب بھی استفادہ کرتے ہیں. اور عالموں کے بارے میں ہے کہ عالم یہاں سے چلے جاتے ہیں, خود تو وہ چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن ان کا علم کبھی نہیں مرتا, ان کا علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو آج یہ ہے پوری دنیا میں اتفاق یہ ہے کہ آج سوئم کی مجلس پاکستان میں علامہ طارق جوہری کی فیملی کی طرف سے, خانوادے کی طرف سے جو آج مجلس ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے شروع ہو جائے گی. یہاں 11 بج رہے ہوں گے اس وقت, تو وہ مسلسل لائیو بھی آئے گی اور ان کے بیٹے ہی اس سے خطاب کریں گے, اسد جوہری صاحب. تو لہٰذا آج پوری دنیا میں, اور نجف میں میری ابھی آج بات ہوئی تھی 2 جگہ پر, نجف میں اور ایران میں, علامہ طارق جوہری کے سال ثواب کی مجلس سے منعقد کیا. یہ سلوات پڑھیں مل کے محمد. بس ایک بات عرض کرنا ہے عزیزان محترم کہ علامہ کی شخصیت سب سے بڑا اگر ان کا تعارف کرایا جائے تو میں نے بہت سارے جملے کہے اور میں نے وہی باتیں کی جو علامہ سے سنی ڈائریکٹ القاب. لیکن سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ ذاکر حسین, سب سے بڑی فضیلت یہ. علامہ بھی اسی بات پہ جو افتخار کرتے ہیں کہ میں ذاکر حسین ہوں.
ذاکر حسین ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ امام حسین کی شخصیت کہ اپنے چاہنے والوں کا کس طرح خیال رکھا، کس طرح ان کو عروج فراہم کیا، کس طرح مشکلات سے نکالا. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں عزیزان محترم، امام حسین کے صدقے میں آیت اللہ خمینی نے کیا جملہ کہا کہ ہم نے انقلاب جو حاصل کیا ہے ماہ محرم اور ماہ سفر کی برکتیں. علامہ طالب جوہری کا بھی جملہ ہے اور امام خمینی کا بھی یہ جملہ ہے کہ یہ ماتم جو کرتے ہیں ہم، یہ ماتم آیت اللہ خمینی نے کہا کہ اصل میں یہ تمہارے سینوں پہ نہیں پڑتا بلکہ ظالم کے منہ پر یہ تماچا پڑتا ہے. علامہ طالب جوہری نے کہا کہ یہ ماتم جو ہے تمہارے سینوں پہ نہیں پڑتا بلکہ ہر زمانے کے یزید کے منہ پہ پڑتا ہے. امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو کتنا عروج بخشا ہے کہ آج میر انیس کا ذکر کیا جاتا ہے. نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ہم نے ان کی تحریر کو دیکھا، صرف کتاب ہے. آج اگر آپ دیکھیں، میں حیران ہو گیا، کتاب میں نے دیکھی میر انیس کی مرثی، یہ بہت عرصے سے چھپ رہی ہے یہ کتاب، اس کے ہزاروں لاکھوں ایڈیشن چھپ چکے ہیں جبکہ اس کو کوئی وارث نہیں ہے. انسان کتاب لکھتا ہے، اس کی پبلشنگ کرتا ہے، اس کے وارثین ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر وہ کتاب دنیا میں مشہور نہیں ہو پاتی. لیکن میر انیس نے ایسے مرثیے کہے کوئی وارث نہیں ہے لیکن پوری ملت جعفریہ اس کو اون کرتی ہے، اس کی وراثت میں پوری کتابیں چھپ رہی ہیں. تو یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ ذکر امام حسین کا صدقہ ہے کہ امام حسین کی برکت سے ایسی فضیلت حاصل ہوئی کہ مرثیوں کی بات آتی ہے تو میر انیس کے بغیر مرثیے کی تاریخ نامکمل رہتی ہے، بلکہ تاریخ شروع ہی نہیں ہو سکتی. مرثیہ میر انیس ہر بچہ پڑھتا ہے. بلکہ علامہ طالب جوہری ایک جملہ کہتے تھے میر انیس کی شان میں، کہتے تھے دنیا کا بڑا سا بڑا وہ عالم بن جائے گا، دانشمند بن جائے گا، لیکن وہ جب تک ذاکر حسین نہیں بن سکتا جب تک میر انیس کے مرثیے نہ پڑھے. سبحان اللہ. عجیب و غریب جملے. مثلا ہم کہتے ہیں رن میں گئے، یہ سارے جملے کہاں سے حاصل کیے؟ سب میر انیس کے مرثیوں کے جملے کہ جو ہر زبان کے لیے جو ہے حجت بن جاتے ہیں. رن میں جانا، تقدم ولدی، یہ ایسے الفاظ ہیں عزیزان محترم کہ تمام تاریخ کربلا کو میر انیس نے جس طرح مرثیوں میں پرویا ہے لفظوں کے ذریعے اتنے خوبصورت انداز میں کہ اگر وہ مرثیے پڑھ دیے جاتے، علامہ طالب جوہری سے بھی سنے ہم نے، علامہ رشید ترابی سے بھی، تو صرف وہ مرثیہ پڑھتے تھے مسائل میں اور اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح کی یہ ہوتا تھا کہ جیسے خود میر انیس پڑھ رہے ہیں. یہ صدقہ امام حسین، حسین والا کبھی نہیں مرتا، یہ سمجھیے، اس لیے کہ حسین زندہ ہے تو جس نے حسین کا ذکر کر لیا وہ بھی کبھی نہیں مرتا. یہ کہ یہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی ہے، ایسی چاہنے والوں کو دی. امام حسین کے صدقے میں سب سے بڑا مجمع، سب سے بڑا دسترخوان کس نام سے ہوتا ہے دنیا میں؟ بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں دنیا میں، ہر موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا مجمع، سب سے بڑی جو ہے، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا دسترخوان کس نام سے ہوتا ہے؟ امام حسین کے نام سے. ایک ذاکر اس دنیا سے چلے جاتا ہے، ہم کتنا تذکرہ کر. علامہ طالب جوہری ظاہر بڑے دانشمند تھے، لیکن اگر ذاکر حسین نہیں ہوتے تو آج اس طرح ذکر نہیں ہوتا ان کا. یہاں تک ہم نے واقعات سنے آیت اللہ عظمہ کے بڑے بڑے واقعات. تو ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، انہوں نے اپنے بہت زیادہ شاگرد علم حاصل کیا، بہت شہرت حاصل کی، لیکن مرنے سے چند لمحے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تو تم نے سارے کام انجام دیے لیکن تمہیں ایک فرصت نہیں ہوئی کہ تم نے امام حسین کا ذکر بحیثیت ذاکر نہیں کیا. تو انہیں بڑا ملال ہوا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا وقت اعتزال مرنے سے پہلے، اور انہوں نے مسائل پڑھے، شاگردوں نے گریہ کیا، سب سوال کیا کہ کیا وجہ ہے آپ اس طرح مجلس پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جتنے بھی میں نے کمالات حاصل کیے وہ سارے کمالات ایک طرف ہیں
لیکن امام حسین کا ذکر کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے جس کے دہان میں شفا ہو جاتی ہے، اس کی زبان میں شفا ہو جاتی ہے۔ بس عزیزو، علامہ کا سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑی پہچان ذکر امام حسین، چاہے وہ نشرت پاک کا ممبر ہو، مجلس شام غریبہ ہو، چاہے عشرے کی مجالس ہوں، چاہے جتنی بھی انہوں نے دنیا جہاں میں مجلسیں پڑھی، سب کا ایک ہی موضوع ذکر امام حسین، جس میں توحید، عقیدہ توحید بیان کرنا ہو، عقیدہ نبوت بیان کرنا ہو، تمام مشکل علوم کو بیان کیا۔ امام حسین کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، آپ کی خاص لطف ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسی شہرت ملی۔ بس یہی امام حسین کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ دنیا کتنا ہی ظلم کر لے حسین پر، لیکن حسین کا ذکر کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، دنیا بھول سکتی ہے لیکن حسین نہیں بھول سکتے۔ حسین اس کو ایسا مقام، ایسی عزت دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم امام حسین کے ذاکر کا جب جنازہ دیکھتے ہیں تو بڑا رشک آتا ہے کہ اتنے چاہنے والے علامہ طالب جوہری کے بیٹے موجود تھے، تعزیت پیش کرنے والے، دنیا جہاں سے تعزیتیں پیش کی جا رہی، جنازے میں اتنے لوگ کہ وہاں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، جگہ چھوٹی پڑ گئی اس لیے کہ ذاکر حسین ہے۔ بس ایسا عظیم و شان انداز میں جنازہ اٹھا، اس شان سے کس کا جنازہ؟ ایک ذاکر حسین کا، ایک غلام حسین کا۔ بس عزیزو، جب ایک ذاکر حسین کی عزت دیکھتے ہیں جنازے کی، اس کے تابوت کا احترام دیکھتے ہیں، اس کی عظمتیں دیکھتے ہیں، تو فوراً ذہن جو ہے کربلا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایک کربلا کی طرف جب جاتا ہے ذہن تو یہی دیکھتے کہ ارے چاہنے والے کی اتنی عزت، لیکن وہ حسین، اس کا جنازہ، ارے جب حسین کو جو شہید کیا جانے لگا، ایک مرتبہ دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ زینب اولیاء مقام اونچائی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ارے ابن صاحب تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی قتل ہو رہا ہے، ارے جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے فاطمہ کا بیٹا جسے میری ماں فاطمہ نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، ارے یہ وہ حسین ہے جو دوش رسول پہ سوار ہوتا تھا، ارے جو رسول کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین اس طرح ذبح ہو رہا ہے، ارے وہ حسین، ارے ذبح ہی نہیں بس ذبح ہونے کے بعد حسین کا لاشا، ارے جب بلکہ حسین جب زمین پہ آتے ہیں، کوئی تیروں سے حملہ کرتا ہے، کوئی تبر سے، کوئی تلواروں سے، ارے کوئی نیزہ سے ہوتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملا، وہ کربلا کی خام لے کے حسین کی طرف پھینکتا ہے، ادرکم اللہ، ارے یہ وہ زہرا کا لال ہے جسے زہرا رہے، اس انداز میں جو ہے جھولا جھلانے والے، ارے جبرائیل تھے، کبھی زہرا جھولا جھلاتی تھی، جس کے جھولا جھلانے والے معصوم وہ حسین، اس کا لاشا کربلا کی زمین پہ اس طرح پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا، حسرت بھری نظروں سے جب دیکھ رہے تھے، زینب اولیاء مقام نے سید سجاد کی طرف دیکھا، اے بیٹا تمہارا کیا حال دیکھ رہی ہو؟ کہیں یہ دنیا زمین خدا، یہ زمین، یہ حجت خدا سے خالی نہ ہو جائے۔ سید سجاد نے جملہ کہا، اے بوبی اماں میں دیکھ رہا ہوں میرے بابا کا لاشا، ارے کربلا کی زمین پہ پڑا ہے، دشمن اپنے لاشیں دفنا رہے ہیں، لیکن میرے بابا کا لاشا، ارے کوئی اٹھانے والا نہیں، ارے کوئی دفنانے والا نہیں۔ زینب نے یہ سن کے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، ارے حسین کے لاش کے قریب آگے جملہ کہتی ہے، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اور جو کمر اللہ بس مدینے کی طرف جملہ کا رخ کر کے جملہ کہا، اے نانا آپ کے جنازے میں ارے فرشتے آسمان سے آئے تھے، آئیے وہ حسین، ارے جو آپ کے دوست پہ سوار ہوتا تھا، اس حسین کا لاشا دیکھیے کربلا کی زمین پہ پڑا ہے، ارے کوئی دفنانے والا، ارے کوئی اٹھانے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا
ایام منقلبین ينقلبون. خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اس مجلس کا بہترین اجر و ثواب علامہ طالب جوہری مرحوم کی روح کو احسان فرما. علامہ کے درجات کو بلند فرما. اتنا انہوں نے ذکر کیا اس کا بہترین اور اجر و ثواب ان کی روح کو عطیہ فرما. محمد علی محمد کے صدقے انہیں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما. جتنے بھی عالم اسلام جتنے بھی ان کے چاہنے والے عقیدت مند خصوصاً ان کے خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. بہت سارے ہمارے مومنین جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما. حسن مسعود بھائی کے والد گرامی اور ہمارے مصطفیٰ بھائی کے والد گرامی بھٹی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. جتنے بھی ہمارے مومن مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. امام کے ذوق میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آوان انصار اور خدمت گزار